ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل میں یہاں پہ عدالت کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دیا۔ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ آئے، 2.5 مہینے سے ہم لوگ متواتر آ رہے ہیں اور ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کی لسٹ جو کہ اس جمعرات کی ملاقات کی ہوتی ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود تحریر کر کے اور ہمارے وکلاء حضرات کو ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کے جو سیاسی رفقائے کار ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب جن لوگوں کا کہیں گے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہاں پہ میرے ساتھی نیاز اللہ خان نیازی صاحب بحیثیت فوکل پرسن جیل کے یہاں پہ حکام کو اور لوگوں کو دیں گے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ جو یہاں پہ اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، انٹیلیجنس والوں کے کہنے پہ، کس کے کہنے پہ یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے دونوں بچوں سے انہوں نے تقریباً پچھلے 2.5-3 مہینوں سے بات نہیں ہونے دی۔ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات، ان کی باقی بہنوں کی ملاقات انہوں نے نہیں ہونے دی۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ کہیں پہ جیل مینیول میں نہیں لکھا کہ یہ ملاقاتیں نہ ہوں۔ اور سو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ میں بھی یہاں پہ جیل کی جو مسجد ہے، وہاں پہ جو چوکی کی مسجد ہے، ادھر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد مجھے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ اعظم خان سواتی صاحب اور مجھے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ یہ کیسے اسلامی مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پہ پولیس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ نمازیوں کا رستہ روکتے ہیں، مسجد کے دروازے بند کرتے ہیں۔ جہاں پہ پولیس یہ کام کرے پھر پیچھے خواتین و ذات کیا چیز رہ گئی۔ جہاں پہ ایک میرے دل میں تو وزیر اعظم ہی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو عید کی نماز نہ پڑھنے دے تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے۔ جیل کے اندر سارا کنٹرول ان کا، اور ایک مسلمان شخص کو وہ نماز نہ پڑھنے دیں، ان کو یہ اس سے بڑی اور بغیرتی نہیں ہو سکتی۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ توہین عدالت بار بار یہ کر رہے ہیں، اور آج بھی شبلی فراز صاحب نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ امید کرتے ہیں کہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے وہ باقی عدالتوں میں ہو، وہ کچھ اپنی جو آرڈرز ہیں اس کی پاسداری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان یا سپریم کورٹ یا باقی ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے عدالتی آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلیں۔ ہمارا ایک وفد، اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، اس پہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں، اور ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور سینیٹر علامہ صاحب، یہ سب جو ہیں یہ پرسوں کے گئے ہوئے ہیں بلوچستان، اور بڑی مشکل سے وہ سردار اختر خان مینگل صاحب کے قافلے کے ساتھ جا ملے، اور جہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ بلوچستان کی حکومت نے ان کا رستہ روکا، ان کو آگے نہیں جانے دیا۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ بلوچستان میں بارہا بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ 8 اضلاع میں کسی قسم کی ریٹ نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ اضلاع ہیں، ہم تو کم بتا رہے تھے۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ وہ محسن نقوی کا پچھلے سال سٹیٹمنٹ تھی کہ بلوچستان ایک صرف ایس ایچ او کی مار ہے، تو کدھر ہے وہ ایس ایچ او؟ کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ اور پرسوں بلوچستان حکومت نے خود اعلان کیا کہ پورے بلوچستان کے شہراؤں میں مغرب کے بعد کسی قسم کی ٹریفک نہیں چلے گی۔ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ ملک میں خدا را ہوش کے ناخن لے، اور ایک شخص پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ بہت شکریہ۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف
डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।